یہ فیض آباد میں رک جائے ذرا، کیونکہ کل اس نشست میں شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے تھے، اس وقت کی سب سے عام ترین شخصیت ہے وہ، وزیر اعظم پاکستان تھے. انہوں نے کہا جو ہوا میں اس کی اونرشپ لیتا ہوں، چونکہ وزیر اعظم تو میں تھا نا، میں اونرشپ لیتا ہوں، چاہے وہ فیض حمید صاحب کا دستخط کرنا ہو، میں اونرشپ لیتا ہوں، میں وزیر اعظم تھا. جاوید صاحب جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ خود شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ بھائی اس وقت فیض آباد دھرنے کے میں وزیر اعظم تھا، میں اونرشپ لیتا ہوں جو کچھ ہوا اس کا. یار مجھے یہ بتائیں، کارگل واقعہ ہوا، کیا اس وقت کے پرائم منسٹر نے اونرشپ لی تھی؟ کس لیے لی تھی؟ کہ میرے ادارے جو ہیں وہ بدنام نہ ہو، میں اپنے اداروں کو کور دوں. اور حقیقت آپ کے سامنے ہے، مجھے بھی علم ہے، پاکستانی قوم کو بھی علم ہے. ہم نے کہا تھا کارگل پہ کمیشن بننا چاہیے، نہیں بنا سکے. اور کیا ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ آنی چاہیے تھی، نہیں آئی. اور کیا 9-10 مئی کو جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کی پبلک رپورٹ ہونی چاہیے نا. اور اسی طرح فیض آباد دھرنے کی ایک کمیشن کام کر رہا ہے، خدا کرے وہ بااختیار بھی ہو اور اپنے ٹائم فریم میں رپورٹ بھی دے دے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. میاں صاحب ایک کیس رہ گیا، العزیزیہ رہ گیا، اس پہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ کب تک اس میں معاملہ بہتر ہو جائے گا کچھ؟ دیکھیں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، وہ آج والا کیس ہو، العزیزیہ ہو، دیکھیں بھائی اس وقت فیصلہ جنہوں نے کیا اور جنہوں نے فیصلہ سنایا یہ سارے ایک پیج پہ ہی تھے، اور ایک پیج پہ ہوتے ہوئے کیس بن رہے تھے اور ان پہ فیصلے بھی آ رہے تھے. خدا کر کے چلیں، خوشی تو اس بات پہ ہے کہ چلیں دیر سے صحیح مگر پاکستانی قوم کو پتا تو چلا حقائق کیا ہے. مگر اس سے زیادہ دکھ اس بات پہ ہے کہ کیا ہم 10-12 سال بعد یہی صرف پتا کیا کریں گے کہ اچھا چلیں بہت اچھا ہوا، میں بری تو ہوا. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے مجھے سزا ہوئی کیوں، مجھے سزا دی کس بنیاد پہ. وہی بات ہے نا، پھر کی بات وہی آ رہی تھی آگے لے کے چلو، چونکہ آپ نے پہلے سوال کے جواب میں یہی کہا تو میں نے کہا اچھا بھائی پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بری ہو گئے، اصل مسئلہ ہے کہ سزا کیوں ہوئی، وہ سازش کے تحت ہوئی. تو پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اقتدار میں آئیں گے اور ہم سازش کرنے والوں کو سزا دیں گے، تو آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی عوام کہہ رہی ہے، نون لیگ بھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں منشور میں لکھیں گے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کے اداروں کو ریکویسٹ کریں گے کیا تم احتساب کر لو، تو آپ وہ جواب نہیں دے رہے. تو پھر میں آگے بڑھ جاتا ہوں، پھر کیا کریں. دیکھیں وسیم، آپ جب تک پچھلا جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ پبلک نہیں کریں گے، آپ کہیں سے جو ہے آئین قانون کے مطابق عمل کرنا نہیں شروع کریں گے، تو پھر میں بڑی معذرت سے اور بڑے دکھی دل سے یہ بات کہوں گا کہ 9-10 مئی کو ایک سانحہ ہوا ہے اور اس کے 2 ماہ بعد اسی میاں والی ایئر بیس پہ دوبارہ بھی حملہ ہوا ہے. آپ دونوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حملہ جو تھا وہ سیاسی حملہ تھا اور دوسرا حملہ دہشت گردوں کا حملہ تھا. اگر تو آپ کے نزدیک یہ ہے کہ قانون ایک ہے مگر چہرے دیکھ کے آپ اس قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ ہے. اس لیے ان کا بھی احتساب فوجی عدالت میں ہونا چاہیے اور ان کا بھی فوجی عدالت میں ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں اپنا وسیم یہ کہوں گا، کوئی سیاسی جماعت جو ہے اپنے ریاست کی تنصیبات پر حملے کا تصور نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہی کردار اگر ادا کر رہا ہے تو اس کو قانون کے مطابق وہی سزا ملنی چاہیے جو دشمن کو ملتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو دشمن والا رول ادا کر رہا ہے. اب یہ بتا دیں کہ اب میاں محمد آگے بڑھتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب انتخابی مہم کا آغاز کب کریں گے؟ آپ کر لیں گے؟ چونکہ دیکھیں نا آج کیا 29 نومبر ہو گئی، تو الیکشن میں کتنے دن رہ گئے؟ جنوری کے 30-31 دن. اپنا وسیم سب سے زیادہ فاسٹ ٹریک پہ الیکشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کام کر رہے ہیں. نہیں آپ جلسے نہیں کر رہے نا، وہ پوچھ رہا ہوں جلسے کب کریں گے؟ بلاول صاحب کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں. میں وہی عرض کرنے لگا. آپ دیکھیں کہ جلسے تو نواز شریف نے کرنے ہیں نا. جی. تو آپ کس طرح پچھلے 15 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہر روز یا دوسرے دن کورٹ جانا پڑتا ہے، اور کورٹ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے صبح جلسہ کرنا ہے اس لیے تاریخ پرسوں کی ڈال دیں. تو کورٹ تو ابھی بھی جانا ہے نا العزیزیہ کے لیے، مطلب العزیزیہ کے بعد ہی باقاعدہ جلسے شروع ہوں گے پھر، ہے نا؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ جلسوں کا یا باقاعدہ جس کو آپ انتخابی کیمپین کا آغاز سمجھتے ہیں، ویسے تو 21 اکتوبر کو ہو چکا
الیکشن کا آغاز، مگر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہ العزیزیہ کا کیس انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہی سرخرو ہوتے ہیں تو اس کے بعد باقاعدہ نواز شریف چاروں صوبوں میں جلسوں کا آپ کو آغاز اتنا یقین ہے کہ العزیزیہ کا فیصلہ بس کچھ دنوں میں ہو جائے گا؟ چونکہ گن کے 70 دن باقی ہیں، اس سے بھی کچھ کم. اب عزیزیہ کا فیصلہ تو 65 دن بعد بھی آ سکتا ہے، تو کیا 5 دن پہلے انتخابی مہم شروع کریں گے؟ نہیں نا. تو آپ کو اتنا کانفیڈنس کیسے ہے کہ ابھی 70 دن باقی العزیزیہ ہو جائے؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو میں نے بات اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کہی تھی کہ بہت دیر کر دی گئی ہے، مگر چلیں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انتخابی شیڈول سے پہلے میری گزارش ہوگی کہ گناہگار بے گناہ دونوں کا فیصلہ الیکشن شیڈول سے پہلے آ جائے تو اس سے فائدہ پاکستان کے ووٹر کو ہوگا، پاکستانی قوم کو ہوگا. کہ وہ یا پاکستان کی عدالتوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کے کیسز کا فیصلہ کر دیں بس جلدی سے. بالکل میری گزارش، میں تو گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ اس سے فائدہ 2024 کے ہونے والے انتخابات میں عوام کو ملے گا، جن کا ذہن جو ہے وہ واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سے جو ایک کیمپین عملاً یہ خواہش پوری ہو نہیں سکتی. ویسے میرا خیال ہے کیسے ہوگی؟ چونکہ ابھی دیکھیں نا توشہ خانہ والا تو ابھی اپیل پہ لگا ہوا ہے، سزا تو اس کی معطل ہو گئی، فیصلہ معطل نہیں ہے، سزا معطل ہے. سائفر کا تو ابھی کل شروع ہوا ہے 0 سے، تو تھوڑی کوئی خان صاحب کا فیصلہ ہو سکتا ہے. میری بات سن لیں، 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کا فیصلہ اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں آپ ہو سکتا ہے، سائفر کا فیصلہ ہو سکتا ہے، القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، عدت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، نہ کرنا چاہیں تو آپ کو یاد ہوگا فارم فنڈنگ کیس 11 سال سٹے پہ چلتا رہا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب سر یہ بتائیں، الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اب سے تھوڑی دیر پہلے پریس ریلیز آئی ہے پروگرام کے آغاز سے پہلے کہ میڈیا کے حلقوں میں انتخابات میں تاخیر کی خبریں بے بنیاد ہیں، گمراہ کن ہیں. الیکشن کمیشن ان کی پرزور تردید کرتا ہے. یعنی کہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اس کو مناسب سمجھا کہ کیٹاگوریکلی کہیں تنقید کا نشانہ بنائے ان لوگوں کو، مذمت کرے ان لوگوں کی، تردید کرے، تردید از رائٹ ورڈ، تردید کرے ان لوگوں کی جو کہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے. سو آپ الیکشن کمیشن کے ان الفاظ کا خیر مقدم کرتے ہیں، چونکہ الیکشن کرانے کے اتھارٹی الیکشن کمیشن ہے، اور وہ انہوں نے آج ایک قدم آگے بڑھ کے گئے کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہو کہ تاخیر ہوگی؟ آپ خیر مقدم کرتے ہیں اس پریس ریلیز کی؟ دیکھیں میں ہی نہیں، تمام پولیٹیکل جو ورکر ہے، پولیٹیکل فورسز ہیں، سب کو اس کی تائید حمایت کرنی چاہیے. اور خوشی کا اظہار یہ ہے کہ جو پچھلے 5-6 دن سے ایک ابہام پیدا کیا جا رہا تھا اور اس پہ پروگرام کیے جا رہے تھے، کوئی کالم لکھ رہا تھا اور یہ کنفیوژن پیدا کر دی گئی تھی کہ شاید 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو رہے. میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری سے ایک لمحہ بھی آگے الیکشن جاتے ہیں تو اس کا نقصان ریاست کو بھی ہوگا، اس سسٹم کو بھی ہوگا، قوم بھی بھگتے گی. سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کنفیوژن جو پھیلائی جاتی ہے کسی خاص مقصد کے لیے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے. جب آپ دیکھیں الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے اور سپریم کورٹ پاکستان بھی اس پہ سٹیمپ لگا رہی ہے، تو اس کے بعد تو میرے خیال یہ بات کرنا ہی مناسب نہیں ہے. اچھا جی.